غور سے آپ سن لیں. آتے ہیں بات انہوں نے جو کل آپ کے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو یو ایس کے خلاف جو انہوں نے قرارداد پیش کی، ہم لوگ ہاؤس میں موجود تھے. جس وقت تک انہوں نے قرارداد پیش کی اس کا ہمیں کوئی اپوزیشن کے ساتھ شیئر نہیں ہوا. چاہیے تھا ضروری قرارداد ہی شیئر کرتے، پر کیسے شیئر کرتے؟ کیونکہ اس پہ ان کا بھیانک جھوٹ جو ہے وہ سامنے آتا تھا. قرارداد یو ایس ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کی نمبر 1 نان بائنڈنگ ہے. نمبر 2 368 ممبرز نے اس کو دونوں اطراف سے ڈیموکریٹس نے اور ریپبلکنز نے پاس کیا. تیسری اہم بات کہ یو ایس گورنمنٹ نے جس وقت ڈونلڈ لو کے ذریعے سائفر کے ذریعے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی تھی اور فارن آفس نے ڈیمارچ دیا تھا اس پہ، اور سارے کے سارے آپ کے سیکیورٹی ادارے بھی موجود تھے، تو اس وقت کا واقعہ ان کو کیوں نہیں یاد آتا؟ ہم نے اس وقت کنڈیم کیا تھا اس کو. یہ تو ایک یو ایس ہاؤس آف ریپرزینٹیٹوز نے الیکشن کی رپورٹ کے مبنی اپنی وہاں پہ قرارداد کی، اور اس میں لکھا کیا ہے کہ پاکستان میں الیکشن پروسیس صاف شفاف نہیں تھا. ساری دنیا کو یہ حقیقت معلوم ہے، یہ تو ہم ہی کہتے ہیں، اس میں مداخلت کی کیا بات ہے؟ یہ ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے، یورپین یونین یہ کہہ رہا ہے، جاپان یہ کہہ رہا ہے، ساری دنیا کہہ رہی ہے. دوسری چیز، آپ کے ایک پارٹی کے خلاف ویپنائز کیے گئے قانون، یہ ساری کی ساری دنیا کہہ رہی ہے. لہذا آپ یعنی کہ یہ گورنمنٹ یہ ڈرے نہ، حقائق کا سامنا کرے، اور جو اصلی مینڈیٹ ہے فارم 47 کا 180 سیٹوں کا، وہ واپس پاکستان تحریک انصاف کو ملنا چاہیے. بہت شکریہ. سوال آپ جنرل سیکرٹری اور فراق کی وجہ سے جو ہے مستعفی ہوئے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس کی وجوہات یہی ہیں جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں. صبح سے 8 بجے پونے 8 سے میں ادھر موجود ہوں. کل میں جناب والا اسلام آباد میں تھا قومی اسمبلی کے اجلاس میں، اس سے پہلے میں سرگودا میں تھا، اس سے پہلے میں فیصل آباد میں تھا، اس سے پہلے میں گجرانوالہ میں تھا، اس سے پہلے میں لاہور میں مجھے ہونا پڑتا ہے. نمبر 1 تو جب ہر عدالت میں پیشی کرنی پڑتی ہے، ساتھ میں اپنے عظیم قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کا مشکور ہوں، اپنے ساتھیوں کا جنہوں نے اس لائق سمجھا اور مجھے لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں بنایا. پارلیمان کے کام جو ہیں اس پہ بے تحاشا مصروفیت ہوتی ہے. 3 کمیٹیز کا میں 2 یا 3 کمیٹیز کا میں ممبر ہوں، ساتھ اور مصروفیات حلقے کی. تو لہٰذا میں بحیثیت سیکرٹری جنرل میں نے خود محسوس کیا کہ میں اپنے کام کے ساتھ وہ جس طرح پہلے میں فوکس کر سکتا تھا وہ ابھی میں فوکس نہیں کر سکتا تھا. اس لیے میں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے گزارش کی اور ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے وہ استعفیٰ مانا. گو کہ میرے ساتھی سارے جو ہیں وہ انہوں نے میری اس چیز کو مسترد کیا، پر میں اپنے موقف پہ ڈٹا ہوں. دیکھیں جی، وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ جج صاحب نے کیا، غلط کیا، ٹھیک نہیں کیا، اور ہم لوگ اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کو ہم لوگ چیلنج ہم لوگ کر رہے ہیں، اور یہ ریورس ہو جائے گا انشاءاللہ. اور کوئی بہانہ نہیں. اور جو عدت کیس ہے یہ تو پاکستان کی خواتین کے خلاف میں سمجھتا ہوں اس حکومت نے جو انہوں نے یہ حرکت کی ہے وہ سب سے نقصان دہ ہے. میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم لوگ پنجاب میں لاہور میں کل جو مریم نواز کی تقریر کے خلاف ایک جمہوری حق تھا ہمارے ممبران کا، احمد خان بچر صاحب اور باقی ساتھیوں نے، لیڈر آف دی اپوزیشن نے جو مظاہرہ کیا ان کا جمہوری حق تھا، اور ان کی جتنی گاڑیاں اور سٹاف لے لی گئی اور لوگوں کو سسپینڈ کر دیا گیا، اس سے اور دفتر بند کر دیا گیا، تالا لگا دیا گیا. اس چیز کو شدید الفاظ میں ہم لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ ان کا فیشسٹ کا اصلی چہرہ جو ہے وہ سامنے نظر آ گیا. کل کا جو بجٹ اس فارم 47 کی حکومت نے پاس کرایا، یہ ایک آپ اس کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں، اور میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی کہا ہے کہ یہ اکنامک ہٹ مین کا بجٹ ہے. یہ پاکستان کی عوام پہ ایک قاتلانہ حملہ ہے. یہ اکنامک اقتصادی دہشت گردی ہے پاکستان کے خلاف. اور یہ بجٹ
फॉर्म 47 के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एडमिट किया है कि IMF का बजट है। इसके साथ अभी जो महंगाई की लहर आएगी, मैंने 3 घंटे पे अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे तकरीर की, एक एक पॉइंट उनके बजट के दस्तावेजात से निकाल के उनको सामने कन्फ्रंट किया। जितनी हुकूमत की तरफ से तकारीर आई हैं, किसी एक शख्स ने, मेरे भाई जैन कुरैशी साहब मौजूद थे असेंबली के अंदर, गवर्नमेंट की तरफ से एक शख्स ने भी ये नहीं कहा कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उमर अय्यूब की इस बात की हम लोग तरदीद करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, और वो बौखलाहट जो अभी मोहसिन नकवी जो इस वक्त वजीर दाखिला है और आजाद आया था सेनेटर, और पहले ये निगरान वजीर आला था, इन्होंने 450 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट की। एक बहरी जहाज समुंदर पे था, उसके डीलर्स आए, उनके साथ डील हुई और उन्होंने वो गंदम इंपोर्ट कर दी। हम लोग पंजाब के दारुल खिलाफे लाहौर के दिल में इस वक्त खड़े हैं, इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट के सामने खड़े हैं। वो गंदम इंपोर्ट हुई पाकिस्तान में, बड़े लोगों ने उस पर कमीशन मारा, काश्तकारों की गंदम नहीं उठाई गई। वो गंदम काश्तकारों ने कौड़ियों के दाव बेची। अब सोने पे सुहागा ये तीसरा दिन है कि हुकूमत ये कह रही है कि हम लोग गंदम एक्सपोर्ट करेंगे। ये अभी आप समझे सिलसिला। इन लोगों के टाउट्स थे और आगे जो इनके फ्रंटमैन हैं, उन्होंने गंदम खरीद ली काश्तकारों से सस्ते दामों, पंजाब के काश्तकारों से। उनका वो कहते हैं लाख तोड़ के रख दी है। बाहर से इंपोर्ट पे कमीशन और अभी एक्सपोर्ट पे मजीद कमीशन। आप अंदाजा लगा लें कि आटे का और रोटी का रेट किधर जाएगा। महंगाई का सैलाब आने वाला है। तहरीक इंसाफ के दौर में बिजली का रेट 17 रुपए यूनिट और अभी 85 रुपए यूनिट या 100 से ऊपर जाएगा। DAP जो कि एक किसान का ख्वाब बन के रह गया कि अपनी फसल में वो DAP का इस्तेमाल कर सके, उसके ऊपर भी जो है GST 5% से बढ़ा के 18% कर दी, और ऐसे दीगर अशिया के ऊपर भी इन्होंने PLD लगाया है वो 60 रुपए से बढ़ा के 80 रुपए फी लीटर कर दी है। कल मैं देख रहा था कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब बार बार कह रहे थे कि जी हमने फूड इन्फ्लेशन में कमी की है, लेकिन आपके इल्म में है कि जैसे जैसे PLD बढ़ेगा और जैसे जैसे आपकी ज़रूरियात की चीज़ें जो हैं वो महंगी होती जाएंगी तो उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे भी पड़ेगा। आपने अभी सवाल किया है पंजाब का, तो वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी फराख दिली का मुजाहरा किया और फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर उन्होंने बात की कि जी मैं मफाहमत करना चाहता हूँ, मैं इनकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन हमने हमेशा ये कहा है कि मुस्लिम लीग नून